السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک دن ہم سب قبر سے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ آج کی کہانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک نبی تھے۔ آپ ایک بستی میں سے گزرے، آپ نے دیکھا وہ بستی تباہ حال ہو گئی ہے اور زمین پلٹ دی گئی ہے، چھتوں کے اوپر لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ، تو انہیں کیسے زندہ کرے؟ اللہ کریم نے ان پر موت طاری کر دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام، ان کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا، ایک گدھا تھا، درخت کے نیچے باندھ دیا انہوں نے۔ اللہ نے ان پر نیند طاری کی اور وہ 100 سال تک سوتے ہی رہے۔ وہ بے آباد بستی آباد ہو گئی، شہر آباد ہو گئے۔ آپ جب سوئے تو عمر مبارک 40 برس تھی۔ 100 سال بعد اٹھے تو اللہ نے پوچھا کتنی دیر سوئے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ایک دن، یہ دن کا تھوڑا سا ہی حصہ۔ رب کریم نے فرمایا، نہیں، آپ تو 100 سال تک سوئے ہیں۔ فرمایا، وہ دیکھو گدھے کی طرف۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ گدھا گل سڑ گیا تھا اور جو کھانا تھا، پھل اور شربت تھا، وہ باسی نہیں ہوا۔ رب کریم نے فرمایا، سمجھ آئی ہے میں مردوں کو کس طرح زندہ کروں گا؟ حضرت عزیر علیہ السلام اٹھ کر اپنے گھر گئے۔ کوئی پہچانتا نہ تھا، کوئی انہیں جانتا نہ تھا۔ ایک بوڑھی اماں جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، اسے جا کر سلام کیا، پوچھا کہ یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو جواب ملا کہ وہ تو 100 سال پہلے غائب ہوئے تھے، ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے۔ آپ نے بتایا کہ میں ہوں عزیر۔ تو بوڑھی اماں حیران ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ عزیر کی تو ہر دعا قبول ہوتی تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو دعا کریں، میری ٹانگیں جواب دے گئی ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آپ دعا کریں، اگر آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں تو اللہ مجھے شفا دے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے انہیں شفا دے دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب غائب ہوئے تھے تب ان کی عمر 40 سال تھی، اور جب واپس گھر گئے تب بھی عمر 40 سال تھی، اور حضرت عزیر علیہ السلام کی بیٹے کی عمر 118 سال تھی۔ پوتے بھی بوڑھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ 40 برس کے ہیں اور آپ کے بیٹے 118 برس کے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے اور وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ انسان کو کبھی بھی اللہ کی قدرت پر شک نہیں کرنا چاہیے، اور یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور نیک اعمال اختیار کرنے چاہیے۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو غرور و تکبر سے بچائے اور ہمیں عاجزی اور شکر گزاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔